الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل آپ کا سننا میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے تربیت اولاد کے سلسلے میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت بہت عظمت والی ہے۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم جب اپنے بارے میں تذکرہ کرتے تو یوں فرمایا کرتے کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ اسی طریقے سے جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربانی سے متعلق سوال کیا گیا تو آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام اللہ رب العزت جل جلالہ کے یہاں بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ پروردگار جل جلالہ نے انہیں تاج خلت عطا فرمایا، اور قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا بڑا لقب اور اتنا بڑا عہدہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمایا تو پھر پروردگار جل جلالہ نے دنیا کے سامنے یہ آشکار بھی کر دیا کہ جسے میں نے تاج خلیلی عطا کیا ہے، ذرا اس کی زندگی کے حالات کا جائزہ لو، ان کی فکر کا جائزہ لو، ان کی زندگی میں درپیش مسائل کے وقت ان کا تعلق باللہ کا جائزہ لو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جسے اپنا دوست بنایا وہ کس طریقے سے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا چراغ، اس کے دل میں میری محبت کا چراغ کتنا روشن ہے، اور وہ میری محبت میں کس حد تک گرفتار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا جائزہ لیا جائے تو حج اور قربانی، ان دونوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں مرکزی کردار کی حیثیت سے
حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے بے شمار نقوش ملتے ہیں اور آپ کے بے شمار اعمال کو رب قدیر جل جلالہ نے حج کے لیے لازم قرار دیے۔ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب لوگوں کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے اور اس دعوت توحید کے جواب میں دنیا ان کی مخالف ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ نار نمرود تیار کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس میں ڈالنے کا منصوبہ بنا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کسی بھی امتحان سے ڈرے نہیں، ہر امتحان کے اندر سرخ روئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے اور اپنے رب کے فیصلے پر ہمیشہ راضی نظر آتے دکھائی دیے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک 80 کے کروس کر چکی تھی تو آپ کو ایک تشویش لاحق ہوئی، ایک فکر لاحق ہوئی، اور وہ یہ کہ جس رب کی طرف میں بلا رہا ہوں اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ میری نسل سے کوئی ایسا عطا فرما دے، ایسا نیک بچہ عطا فرما دے جو دعوت توحید کے سلسلے میں، دعوت اسلام کے سلسلے میں اپنی زندگی کو گزارے اور وہ بھی میرے مشن کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اس زمانے کی مختلف طاقتوں نے ستانا شروع کیا اور تکالیف کی وادیوں سے گزارنا شروع کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے کہنے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین، اور آپ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، اور پھر آپ نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، میرے رب عطا فرما دے مجھے ایک نیک بچہ۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اولاد کی دعا بارگاہ صمدیت میں ضرور کی، لیکن بارگاہ صمدیت میں دعا صرف اولاد ہی کی نہیں کی بلکہ نیک اولاد کی تاکہ یہ نیک اولاد دین کے پرچم کو بلند کرے اور دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کی نسل سے پیدا ہوں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ لیکن آئیے ہم سمجھتے ہیں رب ہب لی من الصالحین اس دعا کے حوالے سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری جو سوچ ہے اور ہماری جو فکر ہے اولاد سے متعلق، وہ فکر کیا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، کما کر کے ہمیں کھلائے، ہمارا بازو بنے، ہماری مصیبتوں کا مداوا بنے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک فکر دے رہے ہیں، اور وہ فکر کون سی ہے؟ رب ہب لی من الصالحین کے ذریعے یہ فکر دے رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں صرف اولاد کی دعا نہ کرو، نیک اولاد کی دعا کرو۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اولاد بھی فرمائی۔ یاد رکھیں نیک اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوتی ہے اور نیک اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی مفید ہوتی ہے۔ نیک اولاد زمین کے اوپر نیکیاں کرے تو ماں باپ کو اس کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور نیک اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے تو بچے کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ تو پہلی فکر اولاد سے متعلق حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہمیں یہ میسر ہو رہی ہے
کہ اللہ کی بارگاہ میں نیک اولاد کی دعا کریں، لیکن نیک اولاد کی دعا کا مقصد سب سے بڑا یہ ہو کہ جب اولاد نیک ہوگی تو دنیا کو نیک بنانے کی کوشش کرے گی اور دنیا کو نیکی کی دعوت دے گی۔ ہم اگر یہ تصور کریں کہ اس نیک اولاد کے ذریعے ہم ذاتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی کسی حد تک گناہ کی بات تو نہیں ہوگی، لیکن یہاں پر فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ نیک اولاد اس لیے مانگو تاکہ پرچم اسلام کو بلند کرے، اللہ کے دین کو زندہ کرے، اللہ کے دین سے اس کا تعلق مضبوط ہو اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ جد و جہد کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور پروردگار جل جلالہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں انہیں نیک اولاد عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شکم سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا، اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو لے کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں، میں انہیں دیکھتی ہوں تو مجھے رشک آتا ہے ان کی قسمت پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اللہ عز و جل کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، مکہ مکرمہ جب پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کچھ تھا، وہ وہاں پر آج جہاں پر زمزم کا کنواں موجود ہے اس کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب دونوں کو رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت کا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، بے آب و گیاہ وادی، وہاں پر کوئی موجود نہیں، انسانوں کی آبادی نہیں، اور بے آب و گیاہ وادی وہاں پر ہے، پانی کا دور تک نام و نشان نہیں، نہ کھیتی ہے نہ کوئی چیز ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پیتے بچے تھے انہیں وہاں پر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت اور گھر والوں کی تربیت کتنی پاکیزہ فرمائی تھی کہ اللہ اکبر! جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی اور عرض کرنے لگی، کیا بے آب و گیا وادی کے اندر مجھے اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ کو آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے میرے رب نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر توکل اور بھروسے کا وہ مظاہرہ کیا جو توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ میں ایسی خاتون نہیں ملتی جس توکل کا مظاہرہ، جس اللہ پر بھروسے کا مظاہرہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا، ہاں میرے رب کے حکم سے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو فوراً وہ کہتی ہیں، تب تو میرا مولا مجھے ضائع نہیں فرمائے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا توکل ہے، کتنا بڑا بھروسہ ہے اپنے معبود برحق پر، اپنے پروردگار پر، اپنے پالنہار حقیقی پر، کہ دور تک بظاہر نہ پانی نظر آ رہا ہے،
نہ سبزی نظر آ رہی ہے، نہ کھیت نظر آ رہا ہے، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کی عدم موجودگی کے باوجود اللہ کے حکم پر جب شوہر عمل کر رہا ہے تو بیوی بھی اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے بئی طور عرض کر رہی ہیں کہ ہم ہمارے رب کے فیصلے پر راضی ہیں اور رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے میں اور کسی جگہ پر بھی اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کے لیے مکہ مکرمہ میں جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ جگہ اللہ کے گھر کے قریب تھی۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت کے اندر دعا کی، اور کیا دعا کی؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دعا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذہن دیا، ایک سوچ دی، ایک فکر دی۔ دعا تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ ایک عظیم سوچ یہاں پر نظر آ رہی ہے، ایک عظیم فکر نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے گھر کے قریب اپنے بیوی بچوں کے قیام کی وجہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کرتے ہیں دعا کے اندر، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں سے ایک سوچ ہمیں ملتی ہے، ایک فکر ہمیں ملتی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے گھر کے سلسلے میں، اپنی رہائش کے سلسلے میں، اپنی قیام گاہ کے سلسلے میں اور اپنی اولاد کے قیام گاہ کے سلسلے میں یہ فکر ضرور رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور خود کے لیے ایسی جگہ گھر کا انتخاب کریں جہاں پر اللہ کا گھر قریب ہو، تاکہ ہماری اولاد اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز قائم کر سکے۔ یہاں ایک فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں عطا کر رہے ہیں، اور وہ فکر کیا ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب اپنی اولاد کے لیے کرو جہاں پر اولاد موجود ہو اور قیام پذیر ہو، تو وہ عبادت کرنے میں کسل کی شکار نہ ہو، بلکہ وہ نماز قائم کرنے والی بنے۔ ہماری سوچ تھوڑی مختلف ہے اور ہماری سوچ تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر مکان ہو جہاں پر بہت یعنی دریا کا کنارہ نظر آتا ہو، جہاں پر بہت اچھی ہوا آتی ہو، جہاں پر ہر قسم کی آسائش کے سامان ہوں۔ لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، فکر خلیل یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے ایسی جگہ گھر کا انتخاب کرو جہاں پر تمہیں اذان کی آواز بھی پہنچتی ہو، اور تمہیں وہاں پر تمہارے گھر کے قریب اللہ کا گھر ہو، جہاں پر تمہارا بچہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اللہ عز و جل کی خوشنودی کو حاصل کر سکے۔ تو یہاں پر ہماری فکری تربیت اس دعا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ اس چیز کا خیال رکھو کہ اولاد کے لیے سب سے پہلی فکر تمہیں اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اولاد دیندار ہو اور نماز قائم کرنے والی ہو۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچوں کے نیک اعمال ماں باپ کی عزت کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں اور ماں باپ کی نجات کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے دونوں جہاں میں سرخ روئی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اولاد کے سلسلے میں نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد
دعا کے آگے کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ اکبر، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دعا نہیں کی بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لخت جگر کو لے کر کے وہاں تشریف فرما تھیں۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا قبیلہ جرہم کا، اور وہاں پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہاں ایک چشمہ انہیں نظر آتا ہے، اور وہ چشمہ زمزم تھا، آب زمزم، جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پروردگار جل جلالہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بھوک سے نڈھال ہو گئے، پانی ختم ہو چکا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا مروہ کی سعی کرتی ہیں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش کے اندر جب دوڑتی ہیں تو دوڑتے دوڑتے دودھ پیتے بچے کو جہاں پر انہوں نے رکھا تھا اس طرف دیکھتی جاتی ہیں کہ میرے بچے کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر، میلین اخضرین جو ہے سعی کے درمیان، یہاں پر وہ اس طرف دیکھتی تھی اور دعا کرتی تھی، اس میلین اخضرین میں دعا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور وہ مقام ایسا ہے جہاں پر جو دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو کبھی صفا پر چڑھتی، کبھی مروہ پر چڑھتی، اور پھر اپنے بچے کو دیکھتی کہ بیٹا سلامت تو ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا پیاس کی شدت سے پریشان تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن وہاں پر شدت پیاس کی بنیاد پر جب وہ اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا ہے، جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جب وہاں سے جرہم قبیلے کے لوگ گزرے اور انہوں نے وہاں پر پانی دیکھا تو آئے اور آ کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں بسنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پانی پر تم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، اس پر تم اپنا کوئی حق جو ہے وہ جتا نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر آباد ہوئے، اور انہی کی نسل کے اندر سے ایک بچی تھی جس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں وصال ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی تو لوگوں کے دل وہاں ان کے لیے مائل ہو گئے، قبیلہ پورا ان کی طرف مائل ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جو دعا فرمائی تھی وہ یہ تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو کچھ پھل کھانے کو دے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھلوں کی دعا کی، اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ دعا کم و بیش 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن آج بھی مکہ مکرمہ میں آپ اگر تشریف لے جائیں تو بے موسم کے ہر قسم کے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں اس طرح سے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ آپ حیرت زدہ رہیں گے کہ اللہ اکبر، وہ کون سا پھل ہے جو مکے کی بازار میں نظر نہیں آتا، ہر پھل وہاں پر نظر آتا ہے، اور اتنا تازہ اور اتنا فریش کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ اکبر، ایسا فریش پھل دنیا میں شاید کہیں نصیب ہوتا ہو۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم، یہ دعا کا اثر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ پھلوں کے سلسلے میں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان پھلوں کو کھانے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لعلہم یشکرون، شاید وہ احسان مانیں کہ اللہ اکبر، پروردگار جل جلالہ تو انہیں بے موسم کے پھل کھانے کو وہاں پر عطا فرما رہا ہے، تو اس تیرے عطا فرمانے پر وہ تیرا احسان مانیں، تیرا شکر بجا لائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا
یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فکر عطا فرمائی کہ جب بھی اپنی اولاد کے لیے تم دعا کرو تو صرف یہ دعا نہ کرنا اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، بلکہ یہ دعا کرنا نیک اولاد عطا فرمائے۔ جب انہیں بسانے کا اور ان کے لیے گھر لینے کا معاملہ ہو تو اس میں بھی یہ چیز تم دیکھو کہ ان کا گھر اللہ کے گھر کے قریب ہو، اور ان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی دعا کرنی ہے وہ یہ دعا کرنی ہے کہ تمہاری اولاد نماز قائم کرنے والی بنے، اور پھر ان کے لیے محتاجی کی نہیں، محتاجی سے بچنے کے لیے، فاقے سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رزق کی دعا کرنی ہے۔ اور یہ رزق کی دعا کرنا، اس کے ساتھ یہ بھی دعا کرنا کہ مولا تو انہیں رزق عطا فرما، پھل عطا فرما، تاکہ وہ تیرا احسان مانے۔ یعنی پھل کھانے کے بعد، تیرا رزق پانے کے بعد وہ سرکشی نہ کریں، بغاوت نہ کریں، تیری نافرمانی نہ کریں، بلکہ تیرے احسان کو بجا لائیں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے مزید آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں، اور پروردگار جل جلالہ نے ان کی دعا کو کس طریقے سے قبول فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ بھی دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائیں۔ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس جگہ پر اپنی اولاد کو قیام کے لیے رکھنا ہے، اس شہر کے لیے بھی امن والے شہر کی دعا کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کے لیے یہ فکر کرنا کہ اللہ ہماری اولاد کو ایسے شہر میں رکھے جو شہر امن و امان والا ہو، یا ہماری اولاد کو ہم جس شہر میں رکھیں اللہ تعالیٰ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، ان کے لیے بھی رزق کی دعا کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اسلام پر قائم رکھنے کی کیا حکم دینے سے پہلے قرآن مقدس نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس لیے کہ جو رب ہے، اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ یہ گردن رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اسلام کا معنی ہی ہوتا ہے سر خمیدن، یعنی سر جھکا دینا، اللہ کی اطاعت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا، اسی کو کہتے ہیں اسلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے سر کو جھکا دے، اپنے وجود کو جھکا دے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اسلم، سر جھکا دو، اپنے رب کے آگے گردن رکھ دو، تو عرض کی اسلمت لرب العالمین، یہ گردن میں نے اپنے رب کے لیے جھکا دی۔ اب اس کے بعد پروردگار جل جلالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرماتا ہے کہ یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل خود کا رہا، لیکن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکا دی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے اپنے وجود کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکانا، اور پھر اپنی اولاد کو نصیحت کرنا،
یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ باپ اگر اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو اطاعت کا حکم دے تو اللہ تعالیٰ بچے کے دل میں اطاعت کا جذبہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا اظہار فرمایا، اور پھر اپنے بچوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت یعقوب نے کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو، مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی فکر جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد جیے تو اسلام پر اور مرے تو اسلام پر۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ بات خاص طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح سے آپ دیکھیں اولاد کے سلسلے میں ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اصنام پرستی سے بچا۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے، آپ اصنام پرستی کو تو مٹانے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت کرنے کے باوجود اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں کہ میری اولاد کو، میری ذریت کو شرک سے بچا، اور ساتھ ہی ساتھ بت پرستی سے، اصنام پرستی سے میرے مولا بچا کے رکھنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنی اولاد کے لیے بد مذہبیت سے بچنے کی دعا کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی شکل کے اندر بیٹا عطا فرمایا، اور اس کے بعد جب یہ بیٹا کم و بیش 13-14 سال کا ہوا تو اس کے بعد حضرت اسحاق کی شکل کے اندر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اللہ نے اسحاق کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو پروردگار کی بارگاہ کے اندر بیٹوں کے ملنے پر، وہ بھی بڑھاپے کے اندر، جب بیٹے میسر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اللہ اللہ! رب قدیر کی بارگاہ میں کتنا پیارا انداز ہے، اور کس حد تک عاجزی اور انکساری کا جلوہ ہے کہ میرا رب دعا سننے والا ہے۔ آج بہت سارے لوگ زمانے سے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی نہیں تو معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھیں میرا رب سننے والا ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے، اور میرا رب صرف یہی نہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے، بلکہ وہ دل سے نکلی ہوئی آہوں کو بھی سنا کرتا ہے، اور دل کے اضطراب کو بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی خاموش رہے تب بھی اس کے مقصد کو میرا مولا جانتا ہے، اور کوئی کہے تب بھی اللہ عز و جل اس کے کلام کو سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کے ملنے پر اللہ کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کے ساتھ فرمایا، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء۔ ان بھی تاکید کے ساتھ، لام بھی تاکید کے ساتھ، اور فرمایا بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ میرے مولا تیری بارگاہ کے اندر میں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو نے وہ دعا تو قبول کر لی، اب میں اپنی اولاد کے سلسلے میں تیری بارگاہ میں دوسری دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس دعا کو بھی تو قبول فرما لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے ہمارے رب، اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو
اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فکر اولاد کے حوالے سے جو نقطہ عطا فرمایا، وہ نقطہ یہی ہے کہ بارگاہ سمدیت میں سر جھکانے والی اولاد عطا فرما، اور جو اولاد تو نے عطا فرمائی مولا انہیں نمازی بنا، انہیں تیری بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ فکر ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ ہماری اولاد بارگاہ سمدیت میں جبین نیاز جھکانے والی ہو، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سر جھکانے سے گریز کرنے والی نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر سر جھکا کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے والی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا فرمائی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے حوالے سے فرمایا کہ ہماری ذریت، ہماری اولاد بھی مسلم ہو، تیری بارگاہ میں سر جھکانے والی ہو، تیری اطاعت گزار ہو، اور پروردگار کی بارگاہ کے اندر یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، یعنی ہمیں تیری عبادت کا طریقہ بتا، تیری عبادت کے قاعدے بتا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ در حقیقت عاجزی کا اظہار ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کہ پروردگار تیری بارگاہ کے اندر ہم رجوع کرتے ہیں، تیری بارگاہ کے اندر ہم سر جھکاتے ہیں، اور تیری بارگاہ کے اندر اطاعت و بندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عبادت کے اندر کوتاہی رہ جاتی ہو تو مولا تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم کی نظر فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، اللہ عز و جل نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی، اور بڑھاپے میں اولاد کے عطا فرمانے کے بعد جب پروردگار جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جس عمر کی پوزیشن یہ تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے والے، اپنے باپ کے کاموں کے اندر تعاون کرنے والے، اپنے باپ کی خدمت کو صحیح معنوں میں بجا لانے والے، اور اپنے باپ کا ساتھ دینے والی عمر تک جب پہنچے تو ایک نیا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا۔ لیکن اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے کامیابی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح سے اپنے رب کے حکم کو بجا لائے، قرآن نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، انی ارا فی المنام، آپ نے یا بنی انی ارا فی المنام، قال فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب اس عمر کو پہنچے کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکیں، مفسرین نے یہاں پر 13 سال کی عمر کم و بیش بتائی ہے، جب اس عمر کو وہ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنے خواب کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی فکر اولاد کے حوالے سے ایک عظیم پیغام ملتا ہے۔ اپنے بیٹے کے حوالے سے جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس خواب کو اپنے بیٹے کے سامنے آپ پیش کرتے ہیں اور پھر بیٹے سے اس کے سلسلے میں رائے معلوم کرتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو یہ پوچھنا کہ فانظر ماذا ترا، کہ اب اس سلسلے میں تیری کیا رائے ہے۔ وجہ یہ تھی یہ سوال پوچھنے کے اندر، بیٹے میں نے تیرے لیے دعا کی تھی نیک اولاد کی، اور نیک اولاد کی شکل میں تو مجھے ملا بھی، اور میں نے تیرے لیے دعا کی تھی اقامت صلاۃ کی، میں نے تجھے نماز قائم کرنے والا بھی پایا، اور تو نے میری پوری زندگی دیکھی ہے کہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے سامنے ہمیشہ سرنڈر رہا ہوں۔ تو اے میرے بیٹے، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام خواب سے ہٹ کر وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ ادھر باپ نے اپنے بیٹے سے جیسے ہی یہ سوال کیا اور رائے طلب کی فانظر ماذا ترا، تو بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیٹے نے برجستہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر۔ دیکھیں وہاں پر منام ہے، یہاں تؤمر، یعنی میرے ابا کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کا عقیدہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب میں دیکھا ہے، یہ خواب در حقیقت حکم الہی ہے، اس لیے برجستہ اپنے والد سے کہتے ہیں ابا کر گزریے جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اتنا کہنے کے بعد اب خاموش نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ آپ کہہ دیتے ہیں جس جملے کے اندر رب قدیر جل جلالہ کی محبت کے جلوے بے پناہ ظاہر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ یہ کہہ دیتے ستجدنی من الصابرین، لیکن نہیں، آپ نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ گویا یہ ذہن دیا جا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری دنیا کے انسانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کوئی بھی کام جو نیکی کا ہو، وہ نیکی کے کام کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور یاد رکھیں شیطان ہر گھڑی ہر ایک کو پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور ہر ایک کی عبادت کو ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو راہ راست سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اپنے والد کی خدمت کے اندر عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی ابا اگر میں صبر کروں یا اپنا سر رکھ دوں اور آپ گردن پر میری چھری چلا دیں تو یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مولا کا کمال ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی توفیق سے میں یہ کر رہا ہوں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صبر کرنے والا بنایا، یہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی اطاعت کا جذبہ میرے اندر پیدا فرمایا۔ اسی لیے یاد رکھیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ جو نیکیاں تم کرو اسے اللہ کی طرف منسوب کرو، اور جو تم سے گناہ سرزد ہو جائیں اسے اپنی طرف منسوب کرو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو اپنے کمال کی طرف منسوب کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ بھی تمہیں بھلائی پہنچے اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اظہار کر رہے ہیں
کہ اللہ نے چاہا، میرا رب چاہے گا تو ضرور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کتنی عظیم بات ہے، یہاں سے آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور پروردگار اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، انہوں نے کہا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، ہر نبی نے اپنی اولاد کو دو چیزوں کی تعلیم دی، نماز اور صبر۔ یہ دونوں بڑی طاقت ہیں، یہ دونوں بڑی قوت ہیں، ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی لیے اپنے والد کی بارگاہ کے اندر اتنے عظیم امتحان کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ ابا جان میں شکوہ کروں گا، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں چلاؤں گا یا مجھ سے میں تکلیف برداشت نہیں ہو سکے گی۔ نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ 13 سال کی عمر کے اندر صبر کے جلوے کے بکھیرنے کی بات جو وہ کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اسی لیے قرآن نے مصیبتوں کے اندر بھی دو چیزوں سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ یاد رکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کا مظاہرہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آئیے مزید سماعت فرمائیں تاکہ آپ قرآن کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر کو سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر! جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی خدمت میں یہ بات عرض کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ عز و جل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا الہی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس جب دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا۔ تصور کیجئے آپ، ایک باپ جسے بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تھا اور وہ بیٹا بھی باپ کا ساتھ دینے کی عمر کو پہنچ چکا، اس میں رب قدیر نے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور قربان جائیے باپ کی عظمت پر بھی اور قربان جائیے بیٹے کی عظمت پر بھی کہ دونوں نے سر اطاعت خم کر دیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو قمیض اتار کر کے پیش کر دی اور عرض کیا ابا جان مجھے اسی میں کفن دے دینا اور اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ اور اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چہرے کو زمین کی طرف کر دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ادھر چھری چلتی ہے اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ پر ایک مینڈھا رکھ دیا جاتا ہے، اور پروردگار اس امتحان کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی اور کامرانی اور محبت الہی کو سارے فرشتوں کے سامنے اجاگر کر دیتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، جسے میں نے تاج خلت عطا فرمائی ہے وہ ابراہیم میرا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ میں اس سے اس کی اولاد کو ذبح کرنے کا بھی حکم دوں تو میری خوشی کی خاطر وہ اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر مینڈھا بھیج دیا، اور اس کے بعد اس مینڈھے کو ذبح کر دیا۔ مینڈھے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل گئی اور غیب سے ندا آتی ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم،
اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ دے کر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں سلام ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کی رضا کی خاطر مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا، جان دینے سے جان کم نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اولاد قربان کر دینے سے پروردگار جل جلالہ اولاد کا بدل عطا فرما دیتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ کرم کی نظر فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ملنے والے حکم کو سچ کر دکھایا، اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کے اندر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں طور پر رکھی تھی، وہ بچے کے دل میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ کی خوشنودی کا جذبہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ یہ ہے بچے کے پاس گاڑی ہو، بچے کے پاس بنگلہ ہو، بچے کے پاس بے تحاشا پیسے ہوں، بچہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ بہت کچھ ہم اس کے لیے دکان چھوڑ کے جائیں، آسائش کے سامان چھوڑ کر کے جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کے لیے مکان اور دکان چھوڑ کر کے آپ جانے کی تمنا نہ رکھیں، ضرور یہ تمنا رکھیں، لیکن اس سے زیادہ تمنا اس بات کی رکھیں کہ ہمارا بچہ جیے تو مسلمان بن کر اور مرے تو مسلمان بن کر، اور اللہ کے حکم کے سامنے ہماری اولاد ہمیشہ سر اطاعت کو خم کر دے، اور اپنے رب کی رضا کی خاطر مال ہو یا جان ہو، اولاد ہو یا وطن ہو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں یہی پیغام دیا کہ اولاد کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر نماز کی کرو، اسلام کی کرو، رزق حلال کی کرو، بلد آمین کی کرو کہ اللہ امن والے شہر کے اندر بچے کو رکھے، اور اس کے لیے رزق کی دعا کے ساتھ ساتھ ایمان پر خاتمے کی فکر ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر اور ان کی تربیت جو اولاد کے سلسلے میں تھی اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قربان جائیے کہ نسلوں کے اندر بھی کیسی نسل ہو اور وہ کیا کام کرے، اس کے حوالے سے بھی ہمیں فکر رکھنی چاہیے، اور یہ فکر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر، کہ ان کی نسل کے اندر اے ہمارے رب ان کی نسل میں ایک عظمت والے رسول کو بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نسلوں کے اندر بھی ایسی نسل کی دعا کرنا جو دین کے پرچم کو سر بلند کرے اور دین کے پرچم کو بلند کرنے میں اپنی زندگی وقف کرے اور علم سے آراستہ ہو اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے والا ہو۔ ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے، یہ دعا کرنا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی تھی، اور پروردگار نے ہر دعا کو قبول فرمائی، تو اس دعا کو بھی پروردگار نے قبول فرمائی، اور ان کی دعا پر رب نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر عظمت والے رسول کو، یعنی میرے آقا، سب کے آقا، رسول اعظم، سید الانبیاء، انیس بے کساں،
چارہ ساز درد مندہ، معلم کتاب و حکمت، مزکی، دائی اعظم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، میں دعائے خلیل ہوں، نوید مسیحا ہوں۔ پتہ چلا وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا مظہر بن کر اس فرش گیتی پر تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم کتاب و حکمت بھی اور مزکی بھی، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکانے والے بن جائیں، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدق و طفیل پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام پر زندگی دے اور اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔